بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری جو بحث اور گفتگو چل رہی ہے وہ مقصد خامس یعنی امامت کے بارے میں ہے، اور اس میں ہم بحث کر رہے تھے کہ آیا امام کو نصب کرنا لوگوں کے اختیار میں ہے یا لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ امام کو نصب کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فعل اپنے نبی کے ہاتھوں سے انجام دیتا ہے، اور کسی اور کو یہ حق نہیں ہے۔ کیونکہ ایک امام بننے کے لیے جو صلاحیات درکار ہوتی ہے، جو شرائط موجود ہونی چاہیے، اس کا علم صرف وہی بندہ، وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو کیا ہو، عالم الغیب ہو۔ لہذا عصمت اور باطنی چیزوں کا جاننا کیا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا اور باقی کوئی یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ آج ہم انہی چیزوں میں سے ادلہ جو پیش کر رہے ہیں کہ امت کی تجویز سے خلیفہ کا انتخاب اور مقرر کرنا جائز نہیں ہے، اس چیز کے اوپر ہمارے آج 16ویں دلیل ہے، اور اس کے اوپر ہم جو شبہ ہے اس کو بھی ذکر کریں گے اور اس کا جواب بھی ذکر کریں گے۔ آئیے اس شبہ کو دیکھتے ہیں۔ شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ ہے کہ نبی اور خلیفہ کا تقرر کرنا اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ امت کے اختلاف کو دور کرے، پس اس لیے کہ جس قدر مقرر کرنے والا نبی اور امام خود غرضی اور نفسانیت سے بری ہوگا، اسی قدر اس کی تجویز پسندیدگی خلائق ہوگی۔ یعنی کوئی بندہ کسی کو اگر انتخاب کر رہا ہے تو جتنا وہ مقرر کرنے والا پاک ہوگا، منزہ ہوگا، جتنا منصف ہوگا، اتنا ہی وہ بہتر بندے کو، اس کی سلیکشن اچھی ہوگی، وہ اچھے بندے کو باصلاحیت اور مستحق فرد کو انتخاب کرے گا۔ اور بخوبی معلوم ہے کہ ایسا بے غرض اور بے لوث کہ جس کو خلائق، جمیع خلائق کے نفع اور ضرر کا برابر خیال ہو، اور یہ خیال اس کی کیفیت کا کہ یہ خیال ہو کہ کل مخلوقات کی حاجت روائی کے جو شخص لائق بھی ہو اسی کو اس کام پر مقرر کرے۔ اتنا ٹف کام کہ کام یہ کہ انتخاب میں اپنے منافع کو بالکل مد نظر نہ رکھے، ایسے بندے کے انتخاب کرے کہ جو تمام خلائق کے نفع اور نقصان کو یکساں رہنے والا ایسا فرد ہو، جو ناانصافی کو بالکل ہاتھ تک نہ لگاتا ہو، اور یہ خیال ہو کہ کل مخلوقات کی حاجت روائی کے وہ شخص صلاحیت بھی رکھتا ہو، یعنی اس کے اندر یہ پاور ہو کہ لوگوں کا عدل انصاف کی طرف لائے، عدل اور انصاف کو اپنی طاقت کے ذریعے سے لاگو کرے لوگوں پر۔ ایسے فرد کو انتخاب کرنا کہ اس کے پاس اتنی صلاحیت ہو، شجاعت مندی ہو، علم ہو، عصمت ہو، خود عامل بعدالت ہو، اور باقی بہت ساری سنکڑی شرائط ہو، ان تمام کا جاننا خدا اور خدا کے نبی سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، اور ان کے مقرر کیے بغیر کسی کے اور کے شک کرنے میں سے کچھ شبہ رہے گا۔ جب ان کی طرف سے مقرر ہوگا تو کسی قسم کا شبہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حقیقی مشرع انسان کے باطن کیفیات اور ان کے تمام چیزوں کو وہ لوگ جانتے ہیں، اور یہی غرض نصب امام اور خلیفہ سے ہے۔
یعنی اسی مقصد کے لیے ہی خلیفہ کو منتخب ہونا تھا، اس امام کو منتخب ہونا تھا کہ لوگوں میں یکسانیت پیدا کرے، لوگوں میں انصاف پیدا کرے، اور اسی ہدف کے لیے انہوں نے آنا تھا۔ تو اس ہدف کا حصول تبھی ممکن ہوگا جب ایسے فرد کو منتخب کیا جائے جو کہ تمام اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرنے والا ہو، لوگوں پر اتحاد اور اتفاق کی طرف سے لوگوں سے کام لینے والا ہو، اور اتنی باصلاحیت ہو کہ لوگوں کے لیے نہ صرف پسند کرتا ہو بلکہ اس کی صلاحیت ہو کہ اجتماعی عدل قائم کرے۔ اور یہ چیز ممکن نہیں ہے، اسی فرد کا پہچاننا، معاشرے سے کھنگالنا، وہ بھی ایک دو نفر سے نہیں، کسی شہر سے نہیں، کسی ملک سے نہیں، کسی خاص مملکت سے نہیں، بلکہ پوری کائنات سے، انسانوں سے، یہاں تک کہ جنات سے بھی ہر فرد کو کھنگال کے ایسے فرد کو نکالنا جس قیادت کے لیے، نیابت رسول کے لیے معقول ہو، جس مناسب ہو، یہ صرف اللہ اور رسول کا کام ہو سکتا ہے، کسی اور کے پاس یہ جرأت نہیں ہے۔ لہٰذا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تجویز خلافت کا حق امت کو حاصل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس کے اوپر شبہ ایک وارد کیا گیا کہ آپ کا یعنی خدا نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور نبوت کی نسبت سب کا اتفاق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا کہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ منصب رسالت کو دیکھ کے قرار دیتا ہے، اور کہاں پر یہ شخص، یہ فرد مستحق خلافت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر طور سے جانتا ہے۔ پھر باوجود اس کے کہ نبی مقرر کردہ خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو نبی بنایا، انک لمن المرسلین، بے شک آپ کو مرسل کیا گیا، آپ کو بھیجا گیا، یا آپ ہماری طرف سے ہیں۔ تو اس طرح کے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا، تو مگر اختلاف اور جھگڑا ان کے قبول نہ کرنے والوں کے درمیان ہمیشہ باقی رہا۔ بعض لوگ انبیاء کے نبوت کو قبول کرتے آ رہے ہیں، بعض لوگ ان کے منکر رہے ہیں، بعض سے حد انکار تک رہے، بعض حد انکار سے نکل کر عناد اور دشمنی اور مقابلے تک اتر آئے، اور انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ یعنی نبوت کے چراغ کو بجھانے کی انہوں نے کوشش کی، جیسے کہ قرآن میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے نور کو اتمام کرنے والا ہے، اگرچہ وہ لوگ اپنی پھونک کے ذریعے سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے۔ تو نور خدا ہمیشہ چلتا رہے گا، ہمیشہ واضح ہوتا رہے گا۔ تو لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب رہی بات یہ ہمیشہ باقی رہا اور نہ کرنا، اور ہمیشہ یعنی قبول کرنے والے اور نہ کرنے والے، یہ چیز یعنی مسلم چیز ہے، تاریخ حقیقت ہے کہ انبیاء کو تمام لوگوں نے قبول نہیں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یعنی منصوص ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص ہونے کے باوجود ان میں بہت سارے اختلاف ان کے بارے میں پایا جاتا ہے، ان پر لوگوں کا جب اتفاق نہیں رہا، بلکہ نبی تو دور کی بات، اللہ پہ بھی تمام لوگوں کا اتفاق نہیں ہے، یعنی بعض لوگ اللہ کے منکر ہیں جبکہ بعض لوگ اللہ کو مانتے ہیں۔ اب پھر الہ کو ماننا، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کچھ لوگ قرار دیتے، کچھ لوگ الوہیت کا کنسپٹ ان کے پاس ہے، وحدانیت کا کنسپٹ نہ بھی ہو، لیکن کچھ لوگ تو دین کو ہی نہیں مانتے، وہ اس چیز کو ہی فضول سمجھتے ہیں، وہ اللہ کو ماننا تو دور کی بات۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر ان میں سے کسی بھی مسئلے پر اتفاق نہیں ہے۔ جب ایسی بات ہے تو پھر امام کا تقرر من اللہ بھی جھگڑا اور فساد کو نہ روکے گا۔ آپ نے کہا تھا کہ جب اللہ کی طرف سے منسوخ ہوگا
تو لوگ اس کو قبول کریں گے، لوگوں کو اس کے پر اتفاق ہوگا، وہ خلائق کے لیے مفید بخش ہوگا، اس کے اوپر ان کے اوپر اعتراض نہیں ہے، لیکن اعتراض اس چیز کے اوپر ہے کہ اگر تمام لوگ اس کو قبول کریں گے تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ حالانکہ نبی تو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، ان پہ جھگڑا ہے، تاکہ یہ خلافت والے کو مسئلہ تو اس کے بعد کی بات ہے، اور مشاہدہ ان کے پر موجود ہے کہ جن کو امام منصوص کہتے ہیں ان کے امامت کے منکرین 72 فرقے ہیں، اور ان کے تسلیم کرنے والے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، تو لہٰذا ان پہ بھی اختلاف باقی رہا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجویز کرنے اور نہ کرنے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تو اس کے جواب میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ سچ ہے کہ نبی کے تقرر سے بھی جھگڑا اور فساد ختم نہ ہوا، مگر یہ جھگڑا نبی کے قابل نبوت اور اول خلائق ہونے پر نہیں رہا۔ سارے لوگ مانتے تھے کہ نبی ہم سے برتر ہے، سچ بولنے والا ہے، علم رکھتا ہے، لیکن ان کو یہ بات جب سمجھ میں آتی تھی کہ کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی کچھ اور کہتے تھے، کسی بھی نبی کے بارے میں ان کی ذات میں کسی نے کچھ نہیں نکالا، ان کے معجزات پہ کوئی اعتراض، ان کے پریکٹیکل ان کے مقابلہ کرنے کے لیے کسی کے پاس جرأت نہیں رہی، تو بس ان کے افضلیت، عالمیت، ان کی حاکمیت کے باطنی کو تو مانتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ان کے مفادات، ان کے خواہشات کے مخالف ہوتے تھے، لہٰذا وہ تسلیم کرنا نہیں چاہتے تھے، تاکہ اپنے بینیفیشری یا جو ان کے جو مفادات ہیں ان کو وہ پروٹیکٹ کر سکے، دفاع کر سکے۔ اس لیے کہ نبی اللہ اپنے کامل اور افضل ہونے اور مقرر کردہ خدا ہونے کے دلائل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا بہترین ان کے پاس جو دلیل ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل ہے ان کے پاس جو مشہور جو دلیل ہم پیش کرتے ہیں علمی طور پر، وہ دلیل نہیں ہے کہ معجزہ ہے، معجزہ بہترین دلیل ہے ان کے پاس، اس کے علاوہ بھی وہ بہت سارے پریکٹیکل لائف میں دیکھا تو ان کی عصمت ہے، اگر عملی زندگی میں دیکھا تو ان کا علم ہے، تو اس کے علاوہ ہر نبی کے پاس دلائل موجود تھے، لہٰذا اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتے تھے، وہ لوگ اس کا تو اقرار کرتے تھے کسی خاص بات کے ساتھ ان کا اتصال ہے، ورنہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، کسی بھی امر میں ان کو لغزش ایسی نہیں ہوئی تھی کہ جس سے شبہ ان کے نبی ہونے میں پڑے، یہ کسی کو نہیں ہوتا، اور بموجب اختلاف، بلکہ یعنی اور بموجب اختلاف ہو، یعنی اس کی وجہ سے کہ نبی ایسا ہے، نبی ویسا ہے، یہ معصوم نہیں، اس کی وہ خرابی کی، اس کی یہ خرابی کی، یا تم کو نبی نہیں مانتا، تم خود کہتے ہو عمل نہیں کرتے، تمہارے پاس جہالت ہے، یہ ان لحاظ سے کریکٹر لیس کسی اخلاقی رائے کے خلاف ہونے کی وجہ سے کسی نبی کے نبوت میں شک نہیں ہوا، شک اگر ہوا ہے تو اس میں کچھ مفاد اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کی وجہ سے ہے، بلکہ انکار تعصب بیضا کی بنا پر تھے کہ لوگ تعصب کرتے تھے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لوگ نبوت کو قبول نہیں کرتے تھے، جبکہ اجتماعی خلیفہ میں ایسا نہیں ہے، اجتماعی خلیفہ میں غلط کار کا علم، اس کی امامت کا انکار ایسی وجود سے ہی امت کر سکتی ہے، امت جا کے اس کو بنائے گی، پھر امت ان سے اس کی کمیلنے کی بنا پر اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کی جو قائد ہو اس کے پاس کم از کم علم ہو، حق سب سے زیادہ، کم از کم اس کی کار جو فیصلے کرے وہ تو غلط نہ ہو، اگر وہ خلیفہ امت بنائے اور بعد میں غلط فیصلے کرے اور امت کو اس کے نقصان ہو جائے، حالانکہ امت اس کو معزول کرے گی، حالانکہ خلیفہ اور امام کو معزول کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، لہٰذا یہ یہاں پر لازم آتے ہیں، بس امت کی طرف سے تجویز جائز نہیں ہونی چاہیے، جو سب مسلم اس کی خلافت اور امامت کو باطل کرنے والے ہیں، یعنی جب اس کی کم علمی لوگوں پر ظاہر ہوگی، غلط کاریاں لوگوں پر ظاہر ہوگی، اس کی جہالت لوگوں پر ظاہر ہوگی، اور اس کی گمراہی خطا کاری کو ثابت کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے جو جب خود بس گمراہ ہو یا اس کی غلطیاں اس سے سرزد ہو رہی ہو، تو دوسرے خطا کاروں کو حوصلہ ملے گا اور ان کی خطائیں صحیح ہونا لازم آئے گا،
تو اس طرح سے تو مقصدہ لازم آئے گا، لہٰذا جو خلیفہ ہوگا اس کو معصوم ہونا چاہیے۔ اور ثانیہ بھی اختلافات نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو